کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں اور آجازی بند، اور جہنمیوں کو کھینچتے ہیں۔ صدیق اکبر کا کیا شان تھی، اس لیے ان کا دل پورے مکہ شریف میں ان کو دوستی کے لیے کوئی نہ ملا، صرف سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی دوستی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی پیار کرتے تھے۔ روزانہ دونوں بزرگوں میں ملاقات ہوتی تھی۔ صدیق کی جوانی اور ایک پیغمبر سید الانبیاء کی جوانی، دو جوانیاں، شباب صدیق اور شباب سید الانبیاء ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس جوانی میں کیا آغاز جوانی ہے، 16 سال کی عمر میں، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صدیق نے پیغمبر کی جوانی دیکھی، پیغمبر نے صدیق کی جوانی دیکھی کہ مجاز نہیں کبھی کوئی نامناسب اور نافرمانی یا اوچھاپن یا احمقانہ حرکت ظاہر ہو، اور سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوانی ہی میں کسی اللہ والے کے ہاتھ فروخت ہو جاؤ۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے نحمدہ صلی اللہ رسول کریم برکت کے لیے خطبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے آپس میں، اور بہت غریب تھے، کہیں سے کچھ مانگ تانگ کے لائے تو خرچہ ہو گیا، مگر بیوی غریب تو تھی مگر ظالم بلا کی حسین تھی۔ تو بیوی نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، میں بہت بڑا مال کما کے لاتی ہوں۔ وہ عدالت میں گئی اور قاضی صاحب کو قلو پترا اور کاجل لگا کر گئی، اور جب قاضی ادھر دیکھتا تھا کہ کوئی کیس لائی ہے تو زبردست کجلائی آنکھوں سے زور سے مارتی تھی قاضی کو پھنسانے کے لیے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قاضی نالائق ہے۔ نالائقی کے اعمال میں مبتلا کرنا اس کو آسان ہے۔ کوئی اللہ والا جو سچا اللہ والا ہو، ذرا اس کو آزما کے دیکھو، ایسے لات و منات کو لات مارتا ہے۔ ہمیشہ الو بین الاقوامی وہی مٹی پر فدا ہو کر خدا تعالیٰ کو ناراض اور غضب خریدتے ہیں اللہ کی۔ یہ تو کہو کہ خانقاہیں بنی ہیں اللہ والوں کی صحبتیں اور ان کی شفقت کا گود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے اتنے جوتے پڑتے کہ آج کتنے لوگ اس خانقاہ کی برکت سے تائب ہو گئے۔ قاضی نے دیکھا کہ یہ عورت تو اس کو پھنسانا درکنار ہے، تو مجھے الٹا خود پھنسا رہی ہے۔ بعض معشوق ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں اس بدماشی کے لیے، اپنی خباثت کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرا مقدمہ اچھا وہ نگاہوں سے گھائل ہو گیا، حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے۔ حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ سارا گول ٹوپی نکل جائے گی۔ ایسے خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے اپنے کو کہ حیران ہو جاؤ۔ حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جن مصر کی عورتوں کے پاس چاقو تھے اور لیمو تھا، اور مصر کی بادشاہ باقی بیوی نے کہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ حسن کا اثر ہے، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع اور چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، ہمردوں سے اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے باتیں مت کرو۔ ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو، ففروا الی اللہ، اللہ کا کرم ہے، بھاگو اللہ کی طرف۔ آج کل الٹا معاملہ صوفیوں کا ہے، بعض صوفیوں کا، کہ اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنے ہی تڑپتے ہیں۔ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ پھر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، اور نیند حرام ہو جائے گی، لاکھ حرقبید میں پیتے رہو۔ شکر ادا کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں اللہ نے بنوا دی اپنے رحمت سے۔ یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں، اگر گنہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی جلد اور کوئی دیر سے۔ اپنی اپنی ہمت عالیہ ہے، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں۔ بعض ہمت چور ہیں، وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں، اور جس نے امین و عن 100% اپنی ہمت کو استعمال کر لیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے۔ جنہوں نے سوچا کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو،
یہ ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے۔ تو اس قاضی نے کہا کہ ٹھہرو، تمہارا مقدمہ بعد میں دیکھیں گے جب عدالت خالی ہو جائے گی۔ پھنس گیا وہ، کہا بڑی بھی ذرا صبر کرو، تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے، تمہارے چہرے سے آنکھوں سے تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے اور میں اسیر ہو چکا ہوں۔ اس کا تو مطلب ہی یہی تھا۔ جب سب چلے گئے، عدالت خالی ہو گئی، تب اس حسین خاتون کو بلایا اور کہا بھائی تمہارا کیس جو ہے کیا ہے؟ ان کا میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے، میرے تمام حقوق، کسی قسم کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ بھی کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ 3 حق تو سب جانتے ہیں، 4تھا حق بھی سب جانتے ہیں۔ قاضی میں نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، تو نبی کی دعا بدعا یہ رد ہو جائے گی۔ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر تو ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ تو اب دیکھیے شیطان اس کو پھسلا رہا ہے۔ اس نے اس عورت سے نامحرم سے کہا کہ چونکہ تمہارا کیس سیریس ہے اور تمہارا شوہر تم کو ستا رہا ہے، تو اس نے سوچا جب شوہر ستا رہا ہے تو اور فیلڈ یہ ہموار ہے اور فیلڈ مارشل کے داؤں اس پر جلدی چل جائیں گے۔ شیطان کا فیلڈ مارشل، شیطانی فیلڈ مارشل، لہذا تمہارے قضیے زمین برسر زمین، زمین کا فیصلہ زمین پر جا کے کیا جاتا ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے مکان پر چل کے کروں گا۔ بولو کب آؤں؟ تمہارے مکان پر کس وقت آؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ 10 بجے رات کو آئیے، میرا قضیہ فیصلہ چکائیے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر سے ملی ہوئی تھی، نورا کشتی تھی، یہ نورا کشتی۔ اس نے کہا ایسا مال پھنساؤں گی کہ بس تم بھی 3 4 سال 5 سال کھاؤ گے، کم سے کم جب تک حکومت کا الیکشن نہیں ہوتا، 5 سال تک 5 سالہ روزی لاؤں گی۔ اور جب 10 بجے ٹھیک وہ آئے اور اندر داخل ہو تو تم فوراً دروازہ بجا دینا، اور میں گھبرا کر کہوں گی کہ میرا شوہر آ گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا بکتا جو ہے اس میں اس کو بند کر دوں گی، وہ پوچھے گا کہاں پناہ لیں، تو ہم تو اس کو بڑے بکس قاضی صاحب کو، جج صاحب کو بڑے والے بکسے میں جس میں رضائی گدا رکھا جاتا ہے اس میں ہم بند کر دیں گے، باہر سے تالا لگا دیں گے، اور تم رات بھر چیختے رہنا اور کہتے رہنا کہ اس بکسے کو ہمیں آگ لگانا ہے۔ اب یہ دونوں میں میٹنگ، کارنر میٹنگ ہو رہی ہے کہ تم چیختے رہنا رات بھر کہ خدا کی قسم اسی بڑے بکسے کی وجہ سے مجھے لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں، مجھ کو مالدار سمجھتے ہیں، صاحب نصاب سمجھتے ہیں، اس لیے میں اس بکسے کو کل چوراہے پر لے جا کر، اکیلے اٹھے گا بھی نہیں، 2 کلی لاؤں گا اور شہر کے چوراہے پر اس بکسے میں آگ لگا دوں گا اور مٹی کا تیل اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب وہ قاضی صاحب جب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کہا میرا شوہر آ گیا، میں کیا کروں؟ تو کہا میں کہاں جاؤں، اس بکسے میں گھس جاؤ، میں بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں۔ اس کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ اس میں قاضی صاحب ہیں، کھانسنا وانسنا مت، کھانسنا مت، یہ ہے کھانسنا۔ اب جیسے ہی قاضی گھسا بکس نے تالا لگا دیا، اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے لڑائی شروع کر دی کہ ہمارے گھر سے غریبی نہیں جا رہی، اب تو کوئی ہمیں زکات خیرات صدقہ دیتا ہی نہیں، قربانی کی کھال بھی نہیں دیتا، کیونکہ کہتے ہیں تمہارے یہاں ایک بڑا بکسا ہے، اس میں تو مال ہی مال ہے۔ اس بڑے بکسے سے بدگمانی ہو گئی ہے لوگوں کو، لہذا اس کل صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شہر کے چوراہے پر اس بڑے بکسے میں مٹی کا تیل لگا کر آگ لگا دوں گا اور شہر والوں سے کہوں گا کہ اب تو مجھے خیرات دو، کیونکہ جو تمہاری بدگمانی تھی اگر اس میں مال ہوتا تو ہم آگ اس میں کیوں لگاتے۔ اب قاضی کے تو پیخانے نکل گئے، یہ تو صبح تک نیند حرام ہو گئی اس کی کہ کل کیا ہوگا میرا حال۔ صبح اٹھتے ہی نماز فجر پڑھ کر فوراً 2 کلی کو بلایا اور دونوں پولیس فائز کو ایک پیچھے ایک آگے سر پر رکھو، لے جاؤ، غصے میں چلا رہا ہے۔ ایسا فرضی ایکٹنگ کی ہے اس نے کہ وہ جج جو تھا قاضی کانپنے لگا اور تمام شہر میں چلاتا جا رہا ہے چوراہے پر اس کو جلانا ہے، کیونکہ اس بڑے بکسے سے مجھے خیرات، زکات، صدقات اور چمڑے کے کھالات نہیں مل رہے ہیں۔